اندر اگر انسان ایک کاپی کتاب یا کاپی قلم لے کے بھی بیٹھے تو گناہ لکھتا جائے گا، اس کا ہاتھ تو لکھتے لکھتے درد کرنے لگ جائے گا لیکن گناہ کم نہیں ہوگا، اتنی لمبی چوڑی گناہ کی فہرست بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں، ہم نے غلط کو غلط سمجھا ہی نہیں، ہم نے برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں، ہم نے یہ سوچا کہ جو ہم کر گزرتے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم کر لیتے ہیں وہی ٹھیک ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہی اچھا ہے۔ یاد رکھیں اس روئے زمین پر ہم آئے ہیں، چند دن کے لیے آئے ہیں، تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں اور پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ سکندر بادشاہ کی ایک بڑی بات یاد آئی، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ سکندر بادشاہ جب دنیا سے گیا تو اس نے 3 باتیں کہی کہ میری 3 یہ خواہش ہے پوری کر دینا اگر ہو سکے۔ تو کہا کیا؟ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جنازہ میں بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے اطباء جنازے میں آئے اور وہ شرکت کریں۔ اور دوسری کیا بات؟ اور دوسری بات یہ کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے کفن دے دیا جائے تو میرے دونوں ہاتھوں سے کفن سے باہر نکال دیا جائے، اور جب مجھے لے کر چلا جائے تو میری دولت کو راستے پر بچھا دی جائے۔ یہ 3 میری باتیں ہیں، اگر تم پوری کر سکتے ہو تو کر دے۔ تو سکندر بادشاہ کا انتقال ہو گیا جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی۔ سکندر بادشاہ بڑا بادشاہ گزرا، آدھی دنیا پر اس بندے نے حکومت کی ہے۔ کہا یہ 3 باتیں اگر پوری کر سکتے ہو تو کر دینا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد میں خبر پھیلا دی گئی کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، سکندر کا انتقال ہو گیا۔ تو بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے اس وقت کے حکماء حضرات آئے تو کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ جاتے جاتے یہ تو بتا دو ڈاکٹروں کو کیا کیوں بلانا چاہتے ہو اپنے جنازے؟ تو کہا کہ اس لیے ڈاکٹروں کو، حکیموں کو میں اپنے جنازے میں بلانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا یہ جان لے کہ موت آ کے رہتی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس موت سے بچا نہیں سکتے۔ پھر یہ راستے میں اپنی دولت بچانے کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ تو کہا اس لیے بچا دینا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس دولت کے پیچھے یہ بادشاہ بھاگتا تھا وہ دولت بھی اس کے کام میں دیا۔ ہاتھ باہر رکھنے کا یہ کیا فلسفہ ہے کہ کفن سے دونوں میرے ہاتھ باہر رکھنا؟ تو کہا کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ دنیا کو یہ پیغام پہنچ جائے انسان خالی ہاتھ دنیا میں آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی دنیا سے جا رہا ہے۔ تو جو ہم دنیا میں کرتے ہیں یا یہ نہ سمجھے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح، یا جو ہم کر سکتے ہیں وہی صحیح، یا جو ہم بولتے ہیں وہ صحیح ہے، جو ہم بول سکتے ہیں وہ صحیح، ایسا نہیں۔ اللہ رسول نے جو ہمیں کہا ہے وہ کرنے پر ہماری بھلائی ہے، اللہ رسول نے کرنے کو کہا ہے وہ کریں گے تو بھلائی۔ آج ہم جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں گناہ کا ایک بہت بڑا دلدل، ایک بہت بڑا سمندر نظر آتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی آپ کھول کر کے دیکھیں، ہر ایک کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ہر انسان اپنے اپنے انداز میں غور و فکر کرے، اس کی زندگی گناہ کے دلدل میں ڈوبی ہوئی۔ سمجھ نہیں آتی ہے بات کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں، اس لیے کہ یہ داستان ہے ایسی کہ جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا۔ ایک بات کے حوالے سے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، سن لیں، اللہ کرے کہ ہمارے دل میں اللہ رسول کی بات بیٹھ جائے اور ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر کچھ چینجنگ پیدا کریں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ڈالو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ڈالو۔
یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، جو انسان جھوٹا ہو جاتا ہے اس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جاتا۔ جو انسان جھوٹا ہو جاتا ہے وہ سچ بھی بولتا ہے تو اس کی بات مشکوک ہو جاتی ہے، اس نے سچ بولا ہے کہ نہیں بولا ہے، یہ تو ہمیشہ جھوٹ بولتا، ہو سکتا ہے یہ سچ بات کے اندر بھی کوئی جھوٹے اس کی بات کے اندر شامل ہو، تو اس کی بات پر کوئی بہت زیادہ کان نہیں لگاتا ہے، کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی جھوٹ عام ہو چکی ہے۔ اور ہم نے آج یہی طریقہ اپنا رکھا ہے کہ ہم جھوٹ کے بغیر تو اپنا کام ہی نہیں چلاتے۔ کوئی بھی کام ہو ہمارا جھوٹ اس کے اندر شامل ہونا ضروری ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، کیا مسلمان جو مومن ہوتا ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، مسلمان جو ہوتا ہے وہ ڈرپوک اور بزدل تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے۔ تو پھر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، کیا مسلمان کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو ہوگا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جو ہوگا وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے تو ایمان کی کسوٹی بتا دی ہے، جو جھوٹا ہوگا اس کے یہاں ایمان نہیں ہوگا، جہاں ایمان ہوگا وہاں جھوٹائی کی کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ اور ہمارا جو کام ہے وہ جھوٹ سے شروع ہوتا ہے اور جھوٹ پر ختم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اچھا کہا جائے کہ بھائی دھندے میں جھوٹ مت بولا کر، کاروبار میں جھوٹ مت بولا کر، اس لیے کہ تم جھوٹ بولو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت نہیں عطا فرمائے۔ اگر برکت چاہتے ہو تو اللہ کے احکام پر، مصطفیٰ کے احکام پر عمل کر لو۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جھوٹ جب تک بولیں گے نہیں دھندا پرواہ نہیں چلے گا۔ ہم آپ کی مانے، میری مانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی مانے، مصطفیٰ کی فرمان کی مانے۔ اللہ رسول کا فرمان یہ ہے تم ایمانداری سے کوئی کام کرو، جھوٹ کا سہارا لینا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منافع عطا فرمائے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ جب تک دھندے میں جھوٹ نہیں بولیں گے تب تک ہمارا دھندا پرواہ نہیں چڑھے گا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سماعت فرمائے، ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ اپنا دھندا کرتے تھے، تو نماز کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ جو سامان ہے اس کے اندر نقص ہے، یعنی کچھ کمی بیشی ہے، تو اس کو جس کو بھی بیچنا بتا کر کے بیچنا اور کم پیسہ لے کر کے بیچنا۔ مسلمان جو ہوتا ہے جھوٹ ہی بولتا ہے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ بہت ساری حدیث پاک اس حوالے سے آپ کو مل جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا، کہا جب میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں اگر اس مال کا سودا ہو جائے میرے پیچھے تو اس کو بتا کر کے دینا اور کسی حساب سے پیسہ لینا اس بندے سے۔ سچ ہمیشہ سچ ہوا کرتا ہے، سچائی چاہے یہاں بولو چاہے کہیں بولو، سچائی ہمیشہ ایک ہی ہوا کرتی ہے، سچائی کبھی بدلتی نہیں ہے۔ اور جو جھوٹ ہوتی ہے وہاں پر کچھ اور ہے، یہاں پر کچھ اور ہے، یہاں پر کچھ اور۔ جھوٹ جو ہوتی ہے اپنا پیترا بدلتی ہے، لیکن سچائی جو ہوتی ہے وہ دشمن کے سامنے بھی سچ ہوتی ہے، دشمن کے پیٹھ پیچھے بھی سچ ہوتی ہے، سچائی کبھی بدلتی نہیں۔ تو کہا جب میں چلے جاؤں تو اگر پیچھے بیچنا تو اس کو بتا کر کے بیچنا اور اس کی قیمت بھی کم لینا، جو کہ اس کے اندر نقص ہے، اس کے اندر کمی بیشی، اس سے کم پیسہ لینا اور بتا کر کے دینا اگلے گراہک کو۔ تو وہ نماز پڑھنے کے لیے پیچھے سے گراہک آئے تو غلام نے اس کو زیادہ پیسے میں مول بیچ دی۔ یہودی آیا، آنے کے بعد لے گیا، لے جانے کے بعد وہ جب چلا جانے کے بعد میں وہ نماز پڑھ کے بزرگ اپنی دکان پر پہنچے تو کہا میں نے وہ سامان ان کو خوش کرنے کے لیے بولا وہ سامان میں نے زیادہ پیسے میں بیچ دیا، اگر میں اور آپ ہوتے تو بڑے خوش ہوتے، ہاں پیسہ زیادہ ملا تو چلو رکھ لیتے۔ لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے، وہ اللہ والے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے،
وہ شریعت کے قانون کو فالو کرنے والے تھے، وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد رکھنے والے تھے، مصطفیٰ کی حدیث کو ماننے والے تھے، اس پر عمل کرنے والے تھے۔ تو انہوں نے کہا وہ پیسہ کہا جیسا اس نے دیا پوٹلی کے اندر وہ میں نے رکھ دی سائڈ، کہا وہ پیسہ مجھے دو۔ وہ یوں کی پوٹلی اٹھائی، گھوڑے پر بیٹھے، بیٹھنے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہو کر کے اس قافلے کے پیچھے آپ نے گھوڑے کو دوڑا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں قافلے کو آپ نے پہنچے، وہ قافلہ کہیں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر آپ پہنچ جانے کے بعد میں آپ نے اعلان کیا کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو فلاں دکان پر سے فلاں مال لے کر کے آیا، فلاں نام کی دکان تھی اور فلاں سامان فلاں بندہ کوئی لے کر گیا، تو ایک یہودی کھڑا ہوا تھا۔ ہم نے اپنی یہ سوچ بنا لی ہے کہ جب تک جھوٹ بولیں گے نہیں، ہمارا کام، ہمارا دھندا یا کوئی بھی کام ہو ہمارا برباد نہیں چلنے والا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سودا اسلامی طرز عمل پر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی منافع عطا فرمائے گا، وہاں پر بھی منافع عطا فرمائے گا۔ سچائی میں ہمیشہ جیت ہوا کرتی، جب جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہوتی تو سچائی ہمیشہ جیتا کرتی۔ کربلا کے میدان میں سچ کی لڑائی تھی، جھوٹ کی لڑائی تھی، یزید ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے، میرا حسین آج بھی ہمارے دلوں میں راج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ حسین سچائی کا دامن پکڑے ہوئے تھے، سچائی کی طرف حسین اعظم تھے۔ وجہ کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ حسین کل بھی لوگوں کے دلوں پہ راج کر رہے تھے، حسین آج بھی ہمارے دلوں پہ راج کرتے اور قیامت تک حسین ہمارے دلوں میں زندہ رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سچائی کی برکت ہوا کرتی ہے۔ کہا کون بندہ اس دکان سے فلاں سامان ہے، وہ یہودی کھڑا ہو کر میں سامان لے کر گیا۔ دیکھیں برکت، دیکھیں آپ سچائی، ایمانداری، دیانتداری کی برکت دیکھیں۔ میں لے گیا، کہا وہ مال واپس ادھر لے کر دو، کہا اس مال کے اندر نقص تھا، یہ تمہارا پیسہ واپس لے لو اور وہ مال مجھے واپس دو، یا تو اس سے کچھ پیسہ کم کر دو یا یہ کہ وہ مال مجھے واپس دے دو، تمہاری جو رقم، تمہاری رقم ہی واپس دے دو۔ تو اس یہودی نے وہ پوٹلی لینے کے بعد میں پھینک دیا۔ سننا غور سے، جمعہ کو آپ آتے ہیں، جمعہ کو ایک بیان آپ سنتے ہیں، اس کو سنیں، تھوڑی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پورا ہفتہ جمعہ نہیں ہوتا، پورے ہفتے آپ تقریر نہیں سنتے ہیں، جمعہ کی تقریر تمام پروگرام کی تقریروں سے بھاری ہوا کرتی ہے۔ جمعہ کا جو خطاب ہوتا ہے وہ پورے ہفتے کا ماحول دیکھ کر کے، پورے ہفتے کے حالات دیکھ کر کے آپ کو اللہ رسول کی بات بتائی جاتی ہے۔ اس کو غور سے سنیں اور کچھ باتیں اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کریں، سچائی اور ایماندار بننے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں تو وہاں پر شرمندگی اٹھانا نہ پڑے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائیں تو وہاں پر شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چہروں پر نور پیدا فرمائے گا، سچائی کا اگر دامن پکڑا رہے۔ پورتی پھینکنے کے بعد میں اس کی نئی رقم نکالی اور نکالنے کے بعد میں یہ مال مجھے دے دو اور اس کی رقم یہ لے لو، اور کہا یہ رقم لو، یہ مال مجھے دو، اور ساری بات بعد میں ہوگی، پہلے مجھے اپنے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ دیا، پڑھنے کے بعد اس بزرگ نے کہا تم ان پیسوں کی تھیلی کیوں پھینک دی؟ دیکھ سودا دونوں طرف سے مسٹیک تھا، تھیلی کیوں پھینک دی؟ کہا کہ چونکہ میں یہودی تھا اور اسلام کا پکا دشمن تھا، مسلمانوں کا پکا دشمن تھا، میں نے وہ مال لے کر کے آیا تو میں نے کوئی اصلی پیسہ نہیں دیا تھا، یہ نقلی پیسہ دے کر کے میں تمہارا مال خرید کر گیا۔ سودا تو دونوں طرف سے خراب تھا، میں یہ نقلی پیسہ دے کر کے لایا ہوں۔ اب چونکہ تم اتنے ایماندار ہو، یہ سودا اگرچہ یہ سودا میں نے خرید دیا، یہ نقص تو ضرور ہے لیکن ہم تو سچا نا، یہ مال بھائی اس کے اندر دھوکہ دھڑی تو نہیں، نقلی تو نہیں ہے، یہ مال اگرچہ اس کے اندر نقص ہے لیکن ہم تو اصلی ہے نا، بھائی کپڑا یہ کاغذ تو نہیں دیا نا مجھے، بھلے اس کے اندر کچھ کٹا پٹا ہے لیکن ہاتھوں کپڑا ہے نا، اس لیے میں یہ رقم تمہیں دے رہا ہوں، اور ایمان اس لیے لے کر کے آیا ہوں، میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے کہ جو مسلمان ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نبی کے اس وعدے پر اور نبی کے اس فرمان کو دیکھ کر کے تمہارے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان پر اور اسلام کے اندر شامل ہوتا ہوا نظر آیا۔ تو دونوں کے سودوں نے دونوں کو بکھیر دیا تھا، جب سچائی سامنے آ گئی، سچائی دونوں سودوں کے درمیان میں آڑ بن گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگ کو بھی ان کی اصلی رقم دلا دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچائی کی برکت سے اس یہودی کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو سچائی کا دامن پکڑے رہے، سچ بولے، ہمارے معاشرے کے اندر
بہت زیادہ خرابیاں جھوٹ بولنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی. میں نے جھوٹ آپ سے بولا, آپ نے جھوٹ تیسرے سے بولا, تیسرے نے چوتھے سے, یہ پورے معاشرے کے اندر جھوٹ پھیلا دیا تو معاشرہ ایک کیا نام جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت سارے دین کے احکام ہیں, بہت سارے شریعت کی باتیں ہیں, قرآن کی باتیں ہیں, آپ کی باتیں, سب پر مجھ سے عمل نہیں ہو سکتا. تو حضور نے ارشاد فرمایا بس ایک بات پر عمل کرو, ایک بات پر عمل کرو. آپ نے دیکھا ہو جو بہت بڑے حکیم ہوتے وہ یہاں پر پیٹھ کے پیچھے اور ہاتھ یہ ساری چیزیں چیک نہیں کرتا. جو اچھا حکیم ہوتا وہ ایک یہاں پر نفس پکڑتا ہے اور بیماری پکڑ دیتا. وہ کبھی یہاں آلہ لگانا, کبھی کان میں لگانا, کبھی سر پہ لگانا, یہ ساری چیزیں نہیں کرتا. جو اچھا حکیم ہوتا ہے وہ ایک یہاں پر نفس پکڑتا ہے, بیماری پکڑ لیتا ہے کہ اس کو یہ ڈپریشن کا مریض ہے, یا ایک کسی ٹینشن کا مریض ہے, یا اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں, یا اس کے کلیجی فیل ہو گئی, کیا خرابی اس کے اندر یہ نفس پکڑ کر کے وہ حکیم شمار کر لیا کرتا ہے, وہ پہچان کر لیا کرتا ہے یہ بندہ کس کا مریض ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکیموں کا حاکم بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ بنا کر کے بھیجا, آقا کا آقا بنا کر کے بھیجا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بات پر عمل کر لو, اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ تم سے چھڑا دے. ایک دین کی بات پر عمل کہا, سرکار حکم فرمائے کون سی بات؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنا بند کر دو, اللہ تبارک و تعالی تمہاری زندگی کے اندر برکت پیدا فرمائے. جھوٹ بولنا بند. وہ صحابی کہا ٹھیک ہے جھوٹ بولنا بند کر دو. بس بڑے خوش ہے, کہا سرکار نے کوئی بہت بڑا بوجھ مجھ پر نہیں ڈالا, بس ایک جھوٹ ہی تو کہا کہ جھوٹ بولنا بند کر دو. وہ صحابی گئے, دوسری دن وہاں سے گئے, جانے کے بعد میں ایک ایسی جگہ سے وہ آ رہے تھے جہاں پر نہیں جانا چاہیے تھے. ایک ایسی جگہ سے وہ آ رہے تھے جہاں پر نہیں جانا چاہیے. تو صحابہ کرام سے ملنے کے بعد میں کہاں سے آ رہے, تو دل میں خیال آیا اگر جھوٹ کہتا ہوں تو حضور سے میں نے وعدہ کر دیا, اور اگر سچ بتاتا ہوں تو شرمندگی کا احساس نہ کرنا پڑے کہ ایسی جگہ سے تو آ رہا ہے جہاں پر کوئی مسلمان جانا پسند نہیں کرتا ہے, اور میں اتنی بڑی صحابہ کرام کی جماعت میں میں اقرار کر لی تو فلاں جگہ سے آ رہا ہوں تو شرمندگی ہوگی. بہرحال وہاں سے کیسے کر کے واپس آ گئے. دوسرے دن پھر شراب کے میخانے پر گئے, اور جانے کے بعد شراب پی کر گئے. تو پھر کوئی صاحب کے لیے کہاں سے آ رہے, تو کہا اگر جھوٹ بولوں تو حضور سے میں نے وعدہ کر لیا جھوٹ تو نہیں بولوں گا, اور اگر میں کہتا ہوں شراب پی کر کے آیا ہوں تو یہ تو رسوائی ہو جائے گی. اس طریقے سے انہوں نے وہ گندے کام بھی چھوڑ دی, شراب بھی چھوڑ دی, ڈاکہ زنی بھی چھوڑ دی, اور کیا کہتے جوا بھی چھوڑ دیا, غیبت چھوڑی, ساری چھوڑ دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گناہ چھوڑنے کے لیے کہا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے سچ کی برکت سے تمام گناہ سے ان کو پاک و صاف فرمایا. سچ بولا کیجیے, اللہ تبارک و تعالی سچ بولنے والی زبان پر اپنی برکتوں کا نزول فرمائے. سچ بولنے والی زبان پر اللہ برکت حاصل کرنا, اپنی رحمتوں کا نزول کرنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی کی داستان جو ہے ان کے مرید حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تبارک و تعالی. اور حضرت شیخ ابو بکر شبلی کون ہے؟ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی کے پیروں میں ان کا نام ہے. حضرت سرکار غوث پاک کی پیر و مرشد کا نام حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالی, ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت امام معروف کرتی, اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی, اور ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی. تو انہوں نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی سے کوئی گناہ ہو گیا جانے انجانے میں, تو لوگ ان کے پیچھے پکڑنے کے لیے بھاگے. تو بھاگے تو انہوں نے کہا کہ شیخ کی بارگاہ میں چلتے ہیں سرکار جنید بغدادی بارگاہ, امید ہے کہ جس طریقے سے وہ قیامت کے میدان میں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بچا کے دنیا میں ان ظالموں سے مجھے بچا دیں. تو وہ دوڑے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے, اور جانے کے بعد کا سرکار مجھے ان ظالموں سے مجھے بچا دیں کہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے, مجھے ماریں گے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اندر جا کر چھپ جاؤ, اندر چھپ جاؤ, جو سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بات کو اپنی بات کا قبول کرتا ہے. کہا اندر جا کے چھپ. وہ سارے جو پکڑنے والے تھے حضرت سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس بولے وہ مجرم آیا تھا آپ یہاں چھپا, بولا اندر جا کے چھپے جاؤ. بولا کہ وہ اندر چھپا ہوا ہے, اور ساری ٹولی اندر گئی, جا کر دیکھا کوئی نظر نہیں ہے.
واپس باہر کا سر وہاں تو کوئی نہیں کہا جاؤ دیکھو اندر چھپاؤ. اب وہ سرکار جنید بغدادی کی بات اندر چھپے سن رہے ہیں اور وہ گھبرا رہے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. چھپایا ہے اور بتایا بھی وجہ کیا. جب چھپانا تھا تو بتانا کیوں, اور جب بتانا تھا تو چھپایا کیوں آپ نے. کہا جاؤ اندر جا کر دیکھو. جا کر دیکھا تو نظر کچھ نہیں آیا, نظر کچھ نہیں آیا. نگاہ ولی میں متاثر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر. واپس آنے کے بعد میں لوگوں نے یہ سوچا شاید سرکار جنید بغدادی کسی اور خیال کے اندر ڈوبے ہوئے, یہاں سے چلو. وہ ساری کی ساری ٹولی وہاں چلی گئی. حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باہر آنے کے بعد سرکار گستاخ امام کو ایک سوال کرتا ہوں. کہا سرکار جب آپ نے بتانا ہی تھا تو مجھے چھپایا کیوں, وہ جب چھپانا تھا تو بتایا کیوں. تو سرکار جنید بغدادی نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے جھوٹ بول جاتا ہوں, تمہاری وجہ سے جھوٹ بول جاتا. اگر آج کے میرے اور آپ کی طرف پیر مرشد ہوتے, پیر اور مرید ہوتے, تو میں یہ کہتا ہاں اندر چھپا کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مرید صاحب ناراض ہو جائے تو لفافہ ختم ہو جائے گا. اگر ایسے پیر اور مرید ہوتے تو سسٹم یہی چلتا. لیکن وہ سرکار جنید بغدادی تھے, اور کون سرکار جنید بغدادی سنے. سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرید آیا, ایک بندہ آیا. آنے کے بعد آپ کے بڑا چرچا ہے دنیا کے اندر, میں آپ کو آزمانا چاہتا ہوں. کہا جنید کو مت آزما. کہا میں آزمانا چاہتا ہوں. تو کہا کیا آزمانا چاہتے ہو. تو کہا اس سمندر کے اس پار میں جانا چاہتا ہوں. میرے پاس کوئی کشتی ہے نہ کوئی ناؤ, کچھ نہیں ہے, مجھے اس سمندر کے اس پار کنارہ لگا دو. تو سرکار جنید بغدادی نے مسلح سمندر میں بچھایا, اور بچھانے کے بعد میں کہا میرا دامن پکڑ دے, اور یا جنید کہتا کہتا میرے ساتھ چل. تو سرکار جنید بغدادی مسلح بچھاتے اور بچھنے کے بعد میں آپ نے کہا یا اللہ تسبیح شروع کر دی, اور اس سے کہا یا جنید کہنا شروع کر دی. جب وہ مسلح بچھائے اس پر کھڑے اور تیرنے لگے, 20 سمندر میں گئے, تو اس کے اوپر شیطان نے اٹیک کیا کہ یہ تو یا اللہ کہہ رہا ہے, اور تجھے یا جنید کہلوا رہا ہے, تو کیوں نہ ہو یا جنید کا رنگ چھوڑ کے تو بھی یا اللہ کہنے لگ جا. تو جب وہ یا اللہ کہنے لگا تو دریا اپنے اندر اس کو سمجھنے لگا. تو کہا سرکار مجھے بچا لے. سرکار جنید بغدادی نے کان پکڑ کر واپس اس کو اوپر لے کر گئے. اس طریقے سے 2-3 مرتبہ ہوا, سمندر پار لگا دیا. پار لگانے کے بعد میں جب واپس سرکار جنید بغدادی آنے لگے تو کہا سرکار ایک سوال ہے, جواب انہیں فرما دے. جب میں اللہ کا نام لینے لگتا تو نیچے جانے لگ جاتا تھا, ڈوبنے لگ جاتا تھا, اور جب آپ کا نام لیتا تو اللہ مجھے دیا کرتا تھا. تو سرکار جنید بغدادی کہتا ہے, اے بندے تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا تو خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے. ابھی صحیح سے جنید تک پہنچا, پھر جنید تجھے خدا کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے تیار ہے. تو وہ سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کہا سرکار جب بتانا تھا تو چھپانا کیوں, جب چھپانا تھا تو بتائیے. تو کہا تیری وجہ سے میں جھوٹ بول جاتا, سچ بول کر کے میں یہاں بچ گیا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے میں اور سچ کے بدلے میں تجھے یہاں پر بھی محفوظ فرما لیا, اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے محفوظ فرما لیا. سچ کی برکت ہوا کرتی. یہ تو ہم نے کیا دماغ میں پال لیا کہ جب تک جھوٹ بولیں گے نہیں کام چلنے والا نہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. یا تو ہم اور آپ صحیح ہے یا اسلام کی بات صحیح ہے. اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے دونوں میں سے صحیح کون. اور یہ 1000 نہیں بلکہ کروڑوں% کی بات صحیح ہے کہ اسلام کی ہر بات روزے روشن کی طرح آیا ہے. جس طرح سورج نکلنے پہ ہمیں شک ہو سکتا ہے, لیکن اسلام کی کسی بات پر ہمارا کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو پیغام دے دیا ہے, اللہ نے جو فرما دیا ہے, وہ 100 بلکہ ہزاروں کروڑوں% صحیح ہے. جو مصطفیٰ نے فرما دیا وہ کروڑوں% صحیح, اس میں کوئی کسی قسم کی نقص اور غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ رسول نے فرمایا تم سچ بولو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے. جھوٹ مت بولو, جھوٹ کا سہارا مت لو. جھوٹ بول کر یہ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں, کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. دھوکہ کسی کو نہیں دے سکتے. میں جھوٹ بول کے اپنا الگو سیدھا کروں, ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے کہ حرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی نہیں ہے, تو کیسا میرا الگو سیدھا ہو سکتا ہے, کیسا میرا پروان چڑھ سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہجرت کر کے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ جانے لگے, تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت اسما سے کہا تھا کہ بیٹی میں حضور کے ساتھ یہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہوں. جب میرے ابا اور تمہارے دادا ابو کہاں پر پوچھے ابو بکر کہاں, تو بتا دینا وہ کہیں گئے ہیں. اور پوچھے نا کیا چھوڑ کے گئے, تو یہ میں ایک کٹے کے اندر کنکریاں بھر کے جا رہا ہوں, بولنا یہ چھوڑ کے گئے, یہ چھوڑ کے گئے.
تو دوسرے دن جناب ابو کہا ابھی ایمان لے کر ہی نہیں آئے. پوچھا بیٹی تمہارا باپ کہاں ہے؟ ابو کیا کہا؟ تو کہا وہ میں چلے گئے. تو ان کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. حضور کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. اگر وہ گئے ہیں تو حضور کے ساتھ گئے ہیں مدینہ. اگر انہوں نے کہا میں یہ کہہ دیتی ہوں تو ابھی یہ ہنگامہ بچا دیں گے اور دشمنوں کو حضور کے پیچھے لگا دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کہیں گئے ہوں گے بات. تو کہا کہ گھر پہ کیا چھوڑ کے یہ انتظام کیا کر کے گئے کھانے پہ؟ تو کہا یہ لے جا کر سامنے رکھ دیا. چونکہ وہ دیکھ کے اندھے تھے, نابینا تھے, دیکھ نہیں پا رہے, تو وہ کٹا لے جا کر جو انہوں نے کنکریاں ڈالے تھے لے جا کے رکھ دی. جو سچ بولتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک ایک بات کو اپنی بات میں جو بول دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راز ہے. وہ کٹا لے جا کے رکھ دیا. رکھنے کے بعد ٹٹولنے لگے تو کہا یہ کیا ہے؟ تو چونکہ وہ صدیق کی بیٹی صدیقہ تھی نا, سچ بولنے والے باپ کی سچ بولنے والی بیٹی تھی. وہ ماں باپ بھی سچ بولنے والے تھے اور ان کی اولادیں بھی سچ بولنے والی ہوا کرتی تھی. وہ ہماری اور آپ کی طرح نہیں ہوتی تھی کہ بیٹا جا کر بول دے میرے پاپا کہہ رہے گھر کے اندر نہیں, تو بچہ بھی روز جا کے بولے میرے پاپا بول رہے گھر کے اندر نہیں.